بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرنے کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو جن فوجی علاقوں میں فوجی عمارتوں پہ اور تنصیبات پر حملے ہوئے ان حملوں کے ذمہ دار افراد کے خلاف فوجی عدالتوں کے تحت مقدمات چلائے جائیں۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے اس لیے کہ پاکستان میں کچھ جو ماہرین قانون ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سولینز کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے جس کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور وہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گا، اور اس پہ آج عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں اس کمیشن کی تشکیل کو چیلنج بھی کر دیا ہے۔ تو کچھ قانونی اور آئینی معاملات ہیں اور اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون، سابق وزیر داخلہ، سابق وزیر قانون جناب چودھری اعتزاز حسن صاحب۔ چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ۔ چوہدری صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو آڈیو لیکس تھیں جس میں بہت سے ججز اور ان کی فیملیز کا بھی نام آیا، کچھ ایک جج صاحب کی اور پرویز لائی صاحب کی بھی آڈیو لیک ہوئی، اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو 30 دن میں حکومت کو رپورٹ دے گا۔ کیا آپ کے خیال میں یہ کمیشن بنانے کا فیصلہ بہت اچھا نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بنانے جج کو، کسی اعلیٰ عدالت کے جج کو اس میں نامینیٹ کر دینا اور اس کو کمیشن بنا دینا۔ اچھا، یہ جو خود کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 ہے، میرا تو اپنا ماننا تھا اور میں بڑے اعتماد سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ وہ قاضی فیض عیسیٰ نہیں بیٹھیں گے اس میں، اور ایسی کمیشن پہ ان کو کہا گیا تو وہ نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ ایک تو بنیادی ہے کہ وہ جو ٹی او آرز بنے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس، جن پہ انہوں نے تفتیش کرنی ہے یا تحقیق کرنی ہے، ان ٹی او آرز میں زیادہ تر وہ منڈلاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال۔ اچھا، اور ایک تو ڈائریکٹلی ان کا ہے، ان کی ساس کی مبینہ بات چیت ہے ان کی ایک سہیلی سے، پرائیویٹ کنورسیشن ہے۔ اب اس میں یہ اگر یہ آڈیو لیکس یا یہ آڈیو ٹیپنگ، یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خود انلیگل کام ہے۔ ہاں، نہ صرف انلیگل ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں 1998 میں 97 کی ججمنٹ ہے، ویسے وہ رپورٹ 98 میں ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے، یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ وائر ٹیپنگ اور ٹیلی فون کالز کو ریکارڈ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے ایک حکومت کے لیے کہ یہ اکیلا ہی واحد، اور اس میں نہیں ہے کہ ججوں کے یا جرنیلوں کے وائر ٹیپ کرنا، کسی کے بھی، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس اکیلے چارج پہ کیبنٹ بھی برخاست کی جا سکتی ہے اور اسمبلی بھی تحلیل کی جا سکتی ہے، اور اسمبلی تحلیل ہوئی بھی تھی، ہوئی، فاروق لغاری نے جو فاروق لغاری نے، اور یہ چارج تھا، اب ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آڈیو لیکس، اگر قاضی صاحب کو یہ لکھ دینا چاہیے تھا واپس کہ یہ آڈیو لیکس کی آپ کس طرح بات کر رہے ہیں، یہ تو انلیگل ہے۔ یہ آپ گورنمنٹ ہی اگر خود سے پیش کر رہی ہے ریکارڈنگز تو گورنمنٹ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ آپ نے ریکارڈنگ بھی کی ہے اور یہ اوتھینٹک ہے ریکارڈنگ، کیونکہ پیش کر رہے ہیں تو ایک اوتھینٹسٹی اس کی سمجھ کے کر رہے ہیں، ورنہ کمیشن بنانے کی ان کو کیا ضرورت تھی اگر اس کو وہ سچ نہ مانتے۔ پہلی تو یہ بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ قاضی صاحب اور وہ قانون کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں،
وہ نہیں جائے گا۔ دوسری بات جو ان کو گریز کرنے کے لیے بڑا اہم جواز تھا وہ یہ تھا کہ جو ریفرنس قاضی صاحب کے خلاف خود ہوئی، اس ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت جج تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف فیصلہ دیا، اقلیتی فیصلہ تھا، 6-4 کا فیصلہ تھا، پر جو 4 تھے ان میں سے ججمنٹ ایک جو کنٹریبیوٹ کی تھی وہ عمر عطا بندیال صاحب نے کی تھی۔ اب انہی کے بارے میں ان کی ساس کی ٹیپ اور وہ سننا، یہ میرا خیال تھا یہ ایک ایسی چیز ہے جو جج خود ہی کہہ دیتا ہے کہ کسی اور کو لگا دو، میں نہیں آؤں، پر جس عجلت کے ساتھ انہوں نے اس کام کو لیا ہے، فوراً آج ہی وہ سنائے کمرہ نمبر 7 میں بیٹھ گئے ہیں، جو ایک فارغ کمرہ ہوگا، کورٹ روم ہوگا، اور بیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے ہدایات بھی جاری شروع کر دی ہیں۔ مجھے تو آپ کے خیال میں یہ جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہے یہ غیر آئینی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ نہیں، غیر آئینی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر آئینی بھی ہے۔ اس میں تیسری بات میں آپ کو بتا دوں کیوں غیر آئینی ہے۔ ایک بنیادی پرنسپل ہے، جو بنیاد جس کو کہتے ہیں نا، ہمارے 1973 کے آئین کی ایک بنیاد ہے، سیپریشن آف پاورز، جی، اختیارات کی تقسیم۔ اس میں جوڈیشل پاور جو ہے وہ صرف اور صرف جوڈیشری اور کے پاس ہے، لیجسلیٹ کرنے کی، قانون سازی کی پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور قانون پہ عمل درآمد کرانے کی وہ ایگزیکٹو انتظامیہ کے پاس ہے۔ اب یہ جوڈیشل پاور جو ہے یہ گورنمنٹ یا ایگزیکٹو ہے وہ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتی، اور یہ سیپریشن آف پاورز کے خلاف جاتا ہے کہ آپ کسی جج کو، گورنمنٹ چیف جسٹس کی رضامندی کے بغیر عموماً کیا ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے، اور میں نے خود جب انٹیریئر منسٹر تھا 2-3 مرتبہ ایسی کمیشن آف انکوائری سیٹ اپ کرنی کی ضرورت پڑی، تو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اس وقت اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے ماتحتی آتا تھا، تو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ استدعا کی، لکھے کہ آپ برائے کرم کوئی ایک جج اس کے لیے ہمیں یہ کمیشن کو کی سربراہی کرنے کے لیے آپ ان کو ذرا مامور کر دیں اس معاملے کے لیے، اور وہ کر دیتے تھے کوئی جج، اور وہ جج یہ رہی ہے، یہ پریکٹس ہی یہ ہے کہ چیف جسٹس کو لکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی جج دیں، اس سے جوڈیشل انڈیپینڈنس رہتی ہے۔ اچھا، تو اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کمیشن کو انڈو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ ہاں، اس کمیشن کا چوتھی وجہ جو میں سمجھتا تھا کہ قاضی صاحب نہیں لیں گے اس کو، اور دوسرے دونوں چیف جسٹسز بھی نہیں آئیں گے اس پہ، آخرکار یہ ان کا اختیار ہے کہ نہیں، ہم نہیں بیٹھتے۔ اس کمیشن کو پاورز کیا انڈر سیکشن 4، سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج بیٹھے ہوئے ہیں، 2 چیف جسٹسز بیٹھے ہیں، اور اس کے اختیارات سیکشن 4 کے تحت ایک سول جج والے۔ اچھا، تو اتنا مطلب ہے۔ لیکن چوئی صاحب یہ کیا ونس فار آل یہ طے نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، اس کا فون ٹیپ ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، فون ٹیپ ہوتا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ان کے خاندان، آپ، میں، ہم سب کے فون ٹیپ ہوتے ہیں، ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے۔ یہ تو بڑا ضروری ہے، یہ تو پتہ لگنا چاہیے۔ تو یہ ٹی او آرز میں نہیں ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کون ریکارڈ کرتا ہے؟ یہ ٹی او آر میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ ہے ہی نہیں ٹی او آر میں یہ ہے ہی نہیں کہ کس نے ریکارڈنگ کی اور کس پرپز کے لیے کی ہے اور کس قانون کے تحت کی ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ کیس چل رہا تھا 13 ججز کے سامنے افتخار محمد چوہدری صاحب کا، اور میں وکالت کر رہا تھا، تو میں نے ایک دن کہا کہ جی مجھے اطلاع مصدقہ ملی ہے کہ سارے ججز کے گھر بگ ہوئے ہیں،
وہ بلا لیا عدالت نے DGIB کو بھی اور ISI والوں کو بھی, اور وہ ادھر سے انسٹرومنٹس نکل آئے, ساروں کے نہیں تھے پر چند ججوں کے, اور اس پہ بڑا اس ججمنٹ میں بھی انہوں نے کہا یہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے, آپ فون ٹیپ نہیں کر سکتے, پریویسی, رائٹ آف پریویسی ہے. اچھا میر صاحب ایک چیز اور بتاؤں, ادھر تو انہوں نے بڑا کمال ہی کر دیا, انہوں نے ایک کانگریس وومن کی کانورسیشن بھی ٹیپ کر لی. اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ خان کی کانورسیشن, وہ جو فون لائن ہے اس پہ ایک امریکہ کی کانگریس وومن وہ بات کر رہی ہے, اور اب اس کی مشتہر ہو رہی ہے کہ جی اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. وہ تو کانگریس وومن ہی, مجھے اندیشہ ہے وہ ان کے پیچھے پڑے گی. وہ کانگریس میں کہے گی کہ ہم سیف کال ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سلمان احمد صاحب جنہوں نے وہ ایک کنورسیشن فکس کی تھی, تو اس کے بعد وہ PTI ہی کے واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کیا گیا, تو وہاں سے نکلی ہے. اب یہ تو وہ پوچھے گی نا. ہاں تو وہ ادھر نکلتی, لیکن وہ اس میں ویسے خاموش ہے, بول ہی نہیں رہی. نہیں وہ آئے گا, کیونکہ وہ بڑی پرانی کانگریس وومن ہے, 1976 سے پہلے وہ کیلیفورنیا کی اسمبلی, جو اسٹیٹ اسمبلی ہے اس کی ممبر تھی, 1990 سے وہ کانگریس کی ممبر ہے.